نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن اخلاق کے ذیل میں رحم دلی کے سلسلے کی چند احادیث بیان ہوئی ہیں پچھلے دروس میں۔ انہی میں رحم دلی کی جڑ سے جو شاخیں پھوٹتی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنے مجرم اور قصوروار کو معاف کر دیا جائے اور اس سے انتقام نہ لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی اس کی خاص طور سے ترغیب دی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ حدیث نقل کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے 9 باتوں کا خاص طور سے حکم فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ذکر فرمائی کہ مجھے حکم ہے کہ جو کوئی مجھ پر ظلم و زیادتی کرے میں اس کو معاف کر دیا کروں۔ چنانچہ اسی سلسلے کی چند احادیث یہاں اور بھی سن لیجئے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا شتم ابا بکر والنبی صلی اللہ علیہ وسلم جالس يتعجب ويتبسم فلما أكثر رد عليه بعض قوله فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام فلحقه أبو بكر رضي الله عنه وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشتمني وأنت جالس فلما ردت عليه بعض قوله غضبت وقمت قال صلی اللہ علیہ وسلم کان معک ملک یرد علیہ فلما رد علیہ وقع الشیطان ثم قال صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا بکر ثلاث کلہن حق ما من عبد ظلم بمظلمة فیغزی عنها للہ عز وجل الا اعز اللہ بها نصرہ وما فتح رجل باب عطیة يريد بها صلة إلا زاد الله بها كثرة وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة إلا زاد الله بها قلة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گالیاں دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے مسلسل گالیاں دینے پر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صبر کرنے اور خاموش رہنے پر تعجب اور تبسم فرما رہے تھے۔ پھر جب اس آدمی نے بہت ہی زیادہ گالیاں دیں اور زبان کو نہیں روکا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اس کی بعض باتوں کو اس پر الٹ دیا اور کچھ جواب دیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ناراضگی کے ساتھ وہاں سے اٹھ کر چل دیے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس سے بہت فکر لاحق ہوئی اور وہ بھی معذرت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب معلوم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل دیے۔ بس ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بات ہوئی کہ وہ شخص مجھے گالیاں دیتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما رہے۔ پھر جب میں نے کچھ جواب دیا تو حضور ناراض ہو کر اٹھائے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک تم خاموش تھے اور صبر کر رہے تھے تمہارے ساتھ اللہ کا ایک فرشتہ تھا جو تمہاری طرف سے جواب دہی کر رہا تھا۔ پھر جب تم نے خود جواب دیا تو وہ فرشتہ تو چلا گیا اور شیطان بیچ میں آ گیا کیونکہ اسے امید ہو گئی کہ وہ لڑائی کو اور آگے بڑھا سکے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر 3 باتیں ہیں جو سب کی سب بالکل حق ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس بندے پر کوئی ظلم و زیادتی کی جائے اور وہ محض اللہ عز و جل کے لیے اس سے درگزر کرے اور انتقام نہ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی بھرپور مدد فرمائیں گے، دنیا اور آخرت میں اس کو عزت دیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص صلہ رحمی کے لیے دوسروں کو دینے کا دروازہ کھولے گا اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کو اور بہت زیادہ دیں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو آدمی
ضرورت سے مجبور ہو کر نہیں بلکہ محض اپنی دولت بڑھانے کے لیے سوال اور گداگری کا دروازہ کھولے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دولت کو اور زیادہ کم کر دیں گے۔ دیکھیں اس حدیث پاک میں انتقام نہ لینے کے سلسلے میں جو بات بیان کی گئی ہے، ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، تو انصاف کے ساتھ ظلم کا بدلہ لینا اگرچہ جائز ہے، لیکن فضیلت اور عظیمت کی بات یہی ہے کہ بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود محض اللہ کے لیے معاف کر دیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چونکہ اخص الخواص میں سے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے تھوڑی سی جواب دہی کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، یعنی برائی کا قانونی بدلہ اسی کی مثل برائی ہے، یعنی جس درجے کی زیادتی کسی نے کی اس کے بدلے میں اس کے ساتھ اسی درجے کی زیادتی کی قانوناً اجازت تو ہے، لیکن اللہ کا جو بندہ انتقام نہ لے اور معاف کر دے اور صلح اصلاح کی کوشش کرے تو اس کا خاص اجر اور ثواب یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔